قادسیہ کی جنگ میں صحابہ نے قرآن ساتھ رکھا ہوا تھا، جس قرآن پر اللہ نے مدد کیا اور فتح کیا صحابہ۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں، حلف دے کر کہتا ہوں، آپ سے عہد لے کر کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سفر میں ہو، ٹرین میں ہو، بس میں ہو، قرآن ہاتھ میں لیجیے، قرآن کھول کر دیکھ کر پڑھیے۔ ہر دیکھنے والے کے لیے آپ کی قرآن کی تلاوت کا اجر بڑھتا چلا جائے گا، ہر دیکھنے والے کے عمل کا اجر آپ کو ملے گا۔ اگر کسی نے آپ کو قرآن ہاتھ میں دیکھ کر ارادہ بھی کر لیا تلاوت کا، مگر تلاوت کی ارادہ بھی کر لیا، اس کے ارادے کا بھی آپ کا آگے بات ہو گیا تمام طرح میں کہہ رہا ہوں نیچے یہ سب قرآن کی بے ادبی کے اور قرآن کی بے حرمتی کے نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں۔ ابھی کسی نئے طریقے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ عامر شادی کہتے ہیں جو طریقہ تمہیں صحابہ کے بعد واضح دینے سے نفرت کر پڑو، یہی کے ساتھ نفرت کے ساتھ چھوڑ دو اس کام کو جو تمہیں صحابہ کے بعد والوں سے ملے۔ عامر شادی کا اس میں نے تاکید سے عرض کر دیا کہ قرآن کی تلاوت کا خوب اہتمام کیا جائے۔ اور وہ صدیق فرماتے رضی اللہ تعالیٰ اس راستے میں نکل کر دو کام تم زیادہ کرو گے تو اللہ کے میں تمہارے ساتھ ہوگا، ایک قرآن کی تلاوت، دوسرا راستہ ہے تہجد، اور سب سے بہترین موقع تلاوت کا یہ ہے کہ ہم صبح تہجد سے پہلے، اذان سے پہلے قرآن کھول کر دیکھ کر پڑھیں۔ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، قرآن میں آتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، جس وقت کو قرآن من اللہ تعالیٰ کے یہاں بطور خاص پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اس میں قرآن کی تلاوت کا اس وقت اہتمام کریں۔ چند آیتیں بھی آپ نے دیکھ کر پڑھ لی اس وقت، کہ اس وقت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کا خاص طور پر پیش کیا جائے گا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کی دونوں جماعتیں موجود ہوتی ہیں، صبح کی بھی شام کی۔ تہجد کا وقت ہو رہا ہے، صبح ہونے والی ہے، صبح کی جماعت آ گئی ہے فرشتوں کی، رات کی جماعت ابھی واپس نہیں گئی ہے۔ آپ نے ہمیں لکھ دیا، ڈبل لکھا گیا ہے، رات کی جماعت صبح کی جماعت دونوں اس کو لکھا گیا۔ اس وقت کا قرآن پڑھنا معاہدہ ایسا فرماتے تھے۔ میں نے سارے وظیفے کو ورات وظائف کر کے دیکھے کون سے وظیفے میں، کون سے ذکر میں اللہ کا قرب زیادہ ہے، لیکن سب سے زیادہ میں نے اللہ کا قرب محسوس کیا ہے تو وہ صبح ساجد سے پہلے قرآن کو دیکھ کر پڑھنے میں، اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ ہر آدمی دیکھا کرے، یہ انگلش اور یہ انگریزی اور یہ وکالت اور یہ ساری جہالت کے حدود ان کو آدمی سمجھ کر پڑھتا ہے۔ انگریزی اخبار میں جائے گی، وکیل کچھ لکھ کے دے دے آپ کو، آپ اس وکیل کے بچے پہ لے کے جائیں گے جانے والے کے پاس، دیکھیے آپ بتا دیں اس میں لکھا کیا ہے، ان کا مقدمہ چل رہا ہے، وکیل نے لکھ دیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ چھوٹی زمین کا مسئلہ پیش آ گیا آپ کی، آپ وکیل نے کچھ لکھ کر دیا ہے، آپ کو اطمینان نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو سمجھ کر پڑھنا لیں یا جاننے والے صاحب اس کو سیکھنا لیں۔ دیکھیے آپ، اللہ آپ سے مخاطب ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اور ایمان والوں کا کہنا یہ ہے کہ انگریزی اخبار جھوٹا وہ تو سمجھ کے پڑھ لیں گے، لیکن قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعد ایسے بھی جاہل قسم کے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو کہیں گے عوام کے لیے قرآن سمجھنا کوئی ضروری نہیں ہے، ان کو تلاوت کرنا کافی ہے کیونکہ انہیں ساجر ملا۔ میں کہتا ہوں قرآن کے اجر ہی نہیں چاہیے صرف، بلکہ ہمیں قرآن کا اثر بھی چاہیے کہ قرآن پڑھنے والا قرآن کی بات سے متاثر ہو۔ متاثر وہ ہوگا جو قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا، جو قرآن سمجھ کر نہیں پڑھے گا وہ قرآن سے متاثر نہیں ہوگا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ سفر میں گئے، آپ کو کسی نے آپ کے باپ کے انتقال کی خبر سنائی، سنو میں بہت اچھی مثال دے رہا ہوں۔ کسی نے آپ کے باپ کے انتقال کی خبر سنائی کہ آپ کے بچے کا انتقال ہوگا، میں اس نے یہ خبر آپ کو انگریزی میں سنائی، سنو آپ انگریزی جانتے ہیں تو آپ اس بات کو سن کر ہنس کر مسکرا کر خاموش ہو جائیں گے؟ آپ بتائیے، کیا آپ اس انگریزی میں جس نے آپ کو انگریزی میں آپ کے باپ کے انتقال کی خبر دی ہے آپ اس کو روئیں گے؟ وہ بھی کیا کہانوں میں جواب تجربہ نہیں بات کا تاکہ مجھے کیوں میری بات سمجھ رہے ہو، بولو
آپ کو کوئی غم ہوگا, کوئی دکھ ہوگا نہیں, کیونکہ آپ کو خبر نہیں کسی کیا تھا. میں کتنی کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ عوام کے لیے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ کا خیال بالکل غلط خیال ہے. آپ اپنی اصلاح کیجیے. اس کی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کو کوئی انگریزی میں یہ کہہ رہا کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا, آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا, آپ کو خبر نہیں تھی کیا بولا, آپ ہنس کے خاموش ہو گئے. آپ نے پھر نہیں دیا اس کی بات کا, اتنی اہم خبر کیوں سنائی ہے. آپ کہہ گئے مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا تھا. اگر اسی بات کا ترجمہ کر دیا جائے آپ کے سامنے کہ یہ انگریزی میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا بغیر انتقال ہو گیا, بتائیے ابھی کیا کہتے تو. میں تو آپ کو آتا مثال دے رہا ہوں. یہی ہے قرآن کو سمجھ کو نہ بغیر سمجھے پڑھنے کا مثال یہی ہے. قرآن میں وعیدیں ہیں, قرآن میں عذاب کی تحریریاں ہیں, قرآن میں وعدے ہیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ سے بشارتیں ہیں. اگر آپ ان کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو آپ اللہ کے کلام سے متاثر نہیں. اللہ کیا کلام ہے, اس لیے میرے دوستوں متاثر سے ماشاء اللہ بعض علماء نے بہت اچھے آسان ترجمے کیے ہیں. قرآن کے مولوی بلال ندوی کا قرآن کا اصلی کا قرآن بہت مجھے آسان لگا ہے عوام کے لیے. تو کسی بھی کبھی ترجمہ آپ ترجمہ ضرور رکھیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. اللہ قرآن میں کافروں سے زیادہ ایمان والوں سے مخاطب ہیں. ایمان والوں کی طرف متوجہ ہیں, ایمان والوں سے بات کر رہے ہیں. ایمان والے کہتے ہیں ہمیں کیا معلوم کیا کہہ رہا ہے. کسی بیوقوفی کی سوچ ہے. انگریزی سمجھ کے پڑھتے ہیں, کالج میں خوب سر پھوڑتے ہیں, تجارت خوب پڑھتے ہیں, بڑھنے کا ڈاکٹر بننے کے لیے امریکہ چلے جائیں گے, باہر کے ملکوں میں دھکے کھا لیں گے. اور کبھی قرآن سمجھ کے پڑھ لو تو کس کو تو کوئی تو کوئی ضروری نہیں. اچھی پاگل پن کی سوچ ہے. پہلی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ جو آدمی قرآن سمجھ کر نہیں پڑھ رہا ہے, قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنے میں کوئی خیر نہیں ہے. حیدری کا پڑھ لو, قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں کوئی خیر نہیں ہے. حیدری کا پڑھ لو, آج سے طے کر لو انشاءاللہ. ہم نے طے کر لیا ہم روزانہ جتنی تلاوت کریں گے اتنی تلاوت کا ترجمہ پڑھیں گے. اللہ کیا کہتا ہے چلے آپ کو اللہ کی مخاطب ہوں. اس طرح میرے دوستوں جو ہمیں قرآن کی تلاوت کا اور ترجمہ کا اہتمام کرنا ہے. اگر ہم عبادات کے ذریعے اپنے اللہ کے درمیان کے تعلقات کو ٹھیک کر لیں, جس میں فسادات, مسلمانوں میں جگہ وہ ریزیاں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کا سب اس لیے ہے کہ میں اللہ سے گزرا ہوا ہوں, میں نے اللہ سے بگاڑی ہوئی ہے. جو آدمی اپنے اللہ کے درمیان کے معاملات سے بگاڑے گا اس کے خود کے درمیان فسادات ہوں گے, جھگڑے ہوں گے. اور جو اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لے گا اللہ اس کے بندوں کے درمیان معاملات درست کر دے گا. من اسلام بین و بین اللہ اصلح اللہ بین و بین خلقہ. بندے کے اور مخلوق کے درمیان کے تعلقات جب ٹھیک ہوتے ہیں, جب اس کے اللہ کے تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں. تو چنانچہ حقوق اللہ کے ساتھ سب سے مسئلہ حقوق العباد کا ہے. اللہ اپنے عرض کے لیے جائیں گے معاف کر دیں گے, لیکن بندہ اگر بندوں کے حقوق مار کر گیا ہے, اس کی زمین قبضہ آئی, اس کی دکان ہتھیائی, اس کے پیسے مار لیے, اس کے ساتھ خیانت کر لی, اس کی زمین دبا دی, یہ وہ عابد ہے, یہ حاجی صاحب ہیں, اور یہ وہ آدمی ہے جس نے بڑے عمرے کیے ہیں, بڑے قرآن ختم کیے ہیں, یہ بڑا نمازی تھا اور یہ بڑا بازگزار تھا, لیکن اس کو زیادہ مار دیا, اس کو ڈانٹ دیا, اس کو ذلیل کر دیا. یہ آئے گا قیامت میں پہاڑوں کی طرح اعمال کا ڈھیر لے کر آئیں گے. حق والے آئیں گے, اپنے حق کا سوال کریں گے. اللہ فرمائیں گے حق والے جگہیں گے اس کی نیکیاں لے لو, ساری نیکیاں اس کی لے لی جائیں گی, یہ نیکیوں سے خالی ہو جائے گا, نیکیوں سے خالی ہو جائے گا. یہ آپ آج کل لوگوں کا خیال یہ ہے لیکن میں تو بہت دن سے بہت اچھا ٹھیک ہے نماز پڑھتی, میں نماز پڑھتا ہوں. تو نماز پڑھتا ہے مگر تو نے اگر بے نمازی کا حق مارا ہے تو تیری یہ نمازیں حق والے لے جائیں گے قیامت میں. وہاں سے بے نمازی ہوگا یہ وہاں سے بے نمازی ہوگا, یہ نمازی ہو جائے گا. تمہیں میں کیا کہہ رہا ہوں,
جو مسلمان کا حق مارے گا دنیا میں وہ آخرت میں نماز سے خالی ہو جائے گا. لیکن آج کل جن لوگوں کی نظر اپنی عبادات کریں کہ جی میں تو بہت تہجد پڑھتا ہوں، میں بڑی تلاوت کرتا ہوں، آپ کو ایسے بزرگ ملیں گے کہ ان کی پیشانی پر تو سیاہ نشان ہوگا سجدے کا، مگر تھوڑا سی پریشان ہوا. ان کے اللہ کے درمیان تو بڑا سے تعلقات ہیں. ٹھیک ہے، عبادات مستغنی کا حق ہے، اللہ کا آجو باجو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مخلوق محتاج ہے. مخلوق کو آپ نے اس کا حق مارا ہوا ہے، آپ کی سے اسے اپنا حق چاہیے. اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، مگر مخلوق کو اپنے حقوق کی ضرورت ہے. آپ ان پردہ دیتے ہیں، چیزیں قرض دے کر اس کے واپس نہیں کر رہے ہیں. یہ ساری اللہ اکبر بعض روایتیں ایسے عجیب و غریب ہیں. آپ نے فرمایا آپ اس طرح دیکھنے لگے حیران ہو کر آسمان کی طرف، بہت حیران آسمان کی دیکھنے لگے. آپ کیا سنا صحابہ دیکھتے کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے کہا اللہ اکبر کیا اتر رہا ہے، اللہ اکبر کیا اتر رہا ہے. آپ نے کیا اتر رہا ہے؟ فرمایا آج اللہ نے ایک عجیب بات اتاری ہے آسمان سے، اور یہ بات اتاری ہے اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، اتنی تکلیف کے باوجود بھی اللہ کے اس کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک اس کے ذمہ پڑ جائے تو کسی اس کے ذمہ کی بات. اس کی بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. اور کیا بات ہے کہ میں تو آپ کو بتائیے کہ میں تو ہر سال جانے لگاتا ہوں، آپ کو تو بتائیے میری تہجد تو بڑی اچھی ہے. بہت اہم بات ہم آپ سے، اگر آنکھ بند ہونے سے پہلے آپ نے یہ قرضہ ادا کر دیا، یہ حق کسی کا آپ نے ادا کر دیا تو آپ کی عبادتیں آخرت کے لیے محفوظ ہیں. اور اگر آپ کی آنکھ بند ہو گئی اور یہ آپ کے ذمہ رہ گیا تو پھر قیامت میں آپ کی ساری نیکیاں حق والے ہو جائیں گے، آپ نیکی سے خالی ہو جائیں گے. حق والے کے لیے ہمارا حق ابھی باقی ہے. حق والے سے کہا جائے گا کہ تم اپنے گناہ اس کو ڈال دو. یہ عابد تو ان کے گناہ لے لے گا، اپنے نیکیاں حق والے کو دے دے گا، پھر اس عابد کو جانے میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اللہ کے راستے سے نکلنے کی غرض ہے کہ ہمیں حقوق کے ادا کرنے کی استعداد پیدا ہو. وہ اس سے ہوتی ہے کہ ہم اجنبی لوگوں کی خدمت کریں. اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کرنے کا مقصد ہی یہی تھا تاکہ ہمارے اندر تواضع پیدا ہو، ہمارے اندر اکرام کی صفت پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں نکالا کرتے ہوئے صحابہ کو یہ کہہ کر کہ اجنبیوں کے ساتھ نکلو تاکہ تمہارے اندر تمہارے اخلاق اچھے ہو جائے. تو مسلمان بتا ہوا ہے برادریوں میں، فرقوں میں اہل حق کے فرقے ہو گئے. آپ کی جماعت کیا ہے، آپ کی جماعت کیا ہے، آپ کس طرف ہیں، آپ کس طرف ہیں، آپ کس طرف ہیں. میں کہتا ہوں کسی مسلمان سے پوچھنا کہ آپ کس طرف ہیں، یہ جملہ اتنا گندا جملہ ہے. یہ مسلمان کی بیان تفریح کرنے کا جملہ ہے. آپ کس طرف ہیں، کس طرف کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کی تو دو طرف ہے ہی نہیں. اللہ اس کا ہے، نبی اس کا ہے، صحابہ اس کا ہے، قرآن اس کا ہے. یہ سوال ہی مسلمان کے لیے محمد سوال ہے کہ آج کس طرف، ہمارا کوئی طرف نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی دکھ رہا ہے ادھر دیکھو نا، طرف جو شیطان ہے کوئی نہ سنتے ہیں نہ سننے دیتے ہیں. انتظام والے خاموشی کے بات سنا. تو میں نے عرض کیا کہ امت بٹی ہوئی ہے فرقوں میں. آپ کس نظر کے، آپ کس خیال کے، آپ کس طرف ہے، ہمارا کوئی طرف نہیں. یہ سوال کرنا مسلمان کا، یہ سوال کرنا کسی مسلمان سے کہ آپ کدھر ہیں، آپ کس طرف کے ہیں، یہ امت کو ذبح کرنے کا جملہ ہے. ہمارا کوئی طرف نہیں. ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں. اس لیے ہمارے یہاں گشتوں میں، ملاقاتوں میں یہ تصور میں بھی مت لانا کہ میں جس سے بات کروں یہ کون ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں تفریق ہے. اگر آپ کسی مسلمان کو کسی فرقے کا آدمی سمجھیں تو آپ کے دماغ میں تفریق ہے. ہم تو ہر فرد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ادھر میں طرف
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھ کر بات کریں. ہمارے نزدیک ہمارے یہاں امت سے بڑا کوئی رشتہ نہیں. سب سے بڑا رشتہ امت ہونا ہے بس. ہم تو اس کو امتی جانتے ہیں. امتی اسے کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو دین سکھلائے اس کو امتی کہتے ہیں. کوئی بھی ہو, ساری 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 امت امت ہے, ہر فرد امت ہے. امت کہتے ہیں الذی علم الناس الخیر, تو جو لوگوں کو بڑی بات سکھلائے اس کو امت کہا جاتا ہے. اس لیے میرے دوست عزیزوں, ہم جماعت میں ہوں یا اپنے مقام پر ہوں, ہر مسلمان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا, ہر مسلمان کا اکرام کرنا. آپ کو خود موقع ملے گا اکرام کا. آپ ٹرین میں ہیں, بس میں ہیں. اول تو ہماری جماعتوں میں ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے. ہماری جماعتوں میں بیماری پیدا ہو گئی, اور میں آپ سے وہ تاکید سے کہہ رہا ہوں, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ ٹرین میں سفر کرتے جماعتیں, بھائی صاحب آپ ایسا کریں, آپ یہ والی سیٹ لے لیں, ہمیں والی سیٹ لے لیں. کیونکہ ہم جماعت ہے نا, ہمیں جماعت کے ساتھ رہنا ہے. ہم تعلیم کریں گے ٹرین میں. پھر کس نے کہا تعلیم ٹرین میں تعلیم کرنے؟ ٹرین تعلیم کرنے کی جگہ نہیں ہے. ٹرین میں تعلیم کا حلقہ لگانے کی اجازت ہی نہیں ہے. سنو کان کھول کر میں یہ کہہ رہا ہوں, ٹرین میں تعلیم کا حلقہ لگانے کی اجازت ہی نہیں ہے. پریشان کرتے ہیں مسافروں کو. بھائی صاحب سارا اس نے اتنی سیٹ دی ہے, نیچے کی بھی ہے, یہاں کی بھی ہے. آپ کو بھی آپ یہاں سے وہاں چلی جائیے, آپ ہمارے ساتھ جو آئے وہ یہاں آ جائیں, تاکہ جمع دار ایک ساتھ ہو جائیں. ہم دین سیکھیں گے, ہم مذاکرہ کریں گے. ٹرین نہ مذاکرے کی جگہ ہے, نہ تعلیم کی جگہ ہے, نہ حلقہ لگانے کی جگہ ہے. کچھ نہیں. مسافروں کو پریشان نہیں کرنا ہے. جو جس سیٹ پر ہے وہاں رہے. تعلیم یہی نہیں کہ آپ کتاب پڑھ کر تعلیم کرائیں. تعلیم یہ بھی کہ آپ برابر میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کوئی مسلمان بیٹھا ہے, آپ کا ساتھی بیٹھا ہے جماعت کا, آپ اس سے سیکھنا سکھلانا کر لیں, دین کی بات آپس میں کر لیں. یہ تعلیم کتاب پڑھنے کو تعلیم تھوڑی کہتے ہیں. اگر آپ اپنے برابر کے بیٹھنے والے سیٹ پہ بیٹھنے والے سے آپ دین کی بات کریں, نہیں تعلیم تو وہاں ہوگی جہاں تعلیم کا موقع ہے. مسجد میں کریں, کسی جگہ آپ اتر گئی آپ کی جماعت, وہاں آپ تعلیم کا حلقہ کریں. لیکن آپ اسٹیشن پہ تعلیم کرنے لگیں اور آپ ٹرین میں تعلیم کا حلقہ قائم کریں, یہ ہنگامی جگہ ہے. یہاں کوئی تعلیم کا حلقہ قائم کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور کسی مسافر کو اس کی سیٹ کے بدلنے کی کہنا اس کی کوئی ضرورت نہیں. جس کی جہاں سیٹ وہاں رہے, اور ٹرین میں اس طرح سے. میں تو کہہ رہا تھا کہ ہر ایک کا حق ہے, ہر ایک کا اکرام کرنا. ہمیں خوب موقع ملے گا اکرام کا اللہ کے راستے میں نکل کر. فرماتے رضی اللہ تعالیٰ, شرافت انسان کے کام سے کام یہ ہے کہ آپ جب جماعت میں نکلیں تو زیادہ اپنے ساتھ خرچ زیادہ لے کر نکلیں. جہاں جائیں وہاں والوں کا اکرام کریں اور اپنا دسترخوان لمبا کریں. ہر ایک کا اکرام کریں, ہر ایک کا. اب تو ہماری تو اللہ معاف کرے, بخیلوں کی جماعت ہوتی. کچھ بھی بتائیے جی سارا صاحب, تشکیل والوں کو پوچھیں گے ابھی ہمارے چلے کتنے پورا ہو جائے گا. یہ بیٹے کی شادی 2 لاکھ خرچ کر دیا. برابر والے نے بیٹے کی شادی کی ہے, اس نے 50 لاکھ خرچ کیا. میں توڑ کروں گا جب تو میری عزت ہوگی, ورنہ یہ کیا ہوگا. ایسے مصیبتیں پڑ رہی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے برکتیاں آ رہی ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اسراف کر رہا ہے. اسراف کرنا حرام ہے, چاہے شادی میں کریں, چاہے مکان میں کریں, چاہے سواری میں کریں. اسراف حرام ہے. کسے کہتے ہیں اسراف؟ جتنے میں انسان کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے اس سے زائد خرچ کرنا حرام ہے. زائد خرچ کرنا جو کام 100 روپے میں ہو سکتا ہے اس کام کو 200 روپے کرنا اسراف ہے. مسلمان کے مال کا سب سے پہلا مصرف اللہ کے راستے کی محنت کی. یہ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے تو اپنے ساتھ جانا خوشی کر نکلتے تھے. جہاں جائیں گے وہاں والوں کے اکرام کریں گے, دسترخوان لمبا کریں گے سب کے لیے, سب کو مانوس کریں گے, سب کو دعوت دیں گے. اب تو جماعتیں نکلتی ہیں, بقیروں کی جماعتیں, کہ جی چلے کتنے برا ہو جائے گا, جتنے میں ہو جائے گا, اس کے کھانے کے, اس کے ٹکٹ کے, اس کے چائے پانی کے ہو گئے چلے پورے. کیا بات ہے, آپ نے جماعت میں نکل کر اپنے پر خرچ کر لیا. تو یہ تو کوئی جماعت کا خرچ نہیں ہے. اگر آپ تجارت کے لیے کسی ملک میں جاتے یا کسی صوبے میں جاتے, آپ ٹرین میں ٹکٹ کرتے, آپ وہاں جا کر میں کھانے کا انتظام کرتے, جب بھی جو پیسہ خرچ ہوتا تو آپ تجارت میں خرچ کریں, تبلیغ میں خرچ کریں, برابر. خیر اس کا اثر ہے کہ آپ نے اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں کا خرچ کیا ہے, وہ اثر اللہ کے راستے کا خرچ ہے. جماعت میں نکل کر جو خرچ کیا دوسرے پر, وہ بتایا جائے گا اللہ کے راستے کا خرچ ہے. اس
اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کر خوب خرچ کریں، دل کھول کر ہر جگہ لوگ کو احترام کریں، اپنا برتن اپنا سامان ساتھ لے کے جاؤ۔ آپ فقیر نہیں ہیں اور آپ مہمان نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کو جا کر وہاں سوال کریں، آپ مہمان نہیں ہے کہ وہ آپ کی دعوت کریں، آپ دائی میزبان ہوتا ہے، آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں کے لوگ آپ کے مہمان ہیں، آپ میزبان ہیں، یہ آپ دائی ہیں دین کے، دین کا دائی ہوتا ہے میزبان ہوتا ہے، آپ تاکید سے کہہ رہے ہیں کرنے کے لیے نکل رہا ہے، یہ ہمیں چاہیے سفر نہیں ہے، ہمیں چاہیے ہم سفر بن کر نکلیں، مال لے کر نکلیں، یہ نہیں کر چلے تو اپنے پاس یہاں اللہ چلائیں گے نہیں، یہ سائل ہے، یہ فقیر ہے، یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے جا رہا ہے، یہ کوئی توقل نہیں ہے کہ آپ بغیر خرچ کے نکل جاتے، توقل نہیں ہے، یہ تعقل ہے کہ آپ لوگوں سے مانگ کر کھائیں گے، اس لیے کہ آپ کے پاس ہے نہیں، آپ تو خرچ لے کر نکلیں اور خرچ لے کر نکلنا بتانے کے لیے تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح ہمیں اکرام کی مشق کرنی ہے میرے دوستوں سے، یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوں اخلاص کے ساتھ، اس کے علاوہ ہماری کوئی نیت سے غرض نہ ہو، یہ اصل بات ہے، یہ کہ جو عمل اللہ کے غیر کے لیے ہے وہ عمل جانے میں لے جائے گا، قیامت میں اللہ تعالیٰ سب کے وجود دے کر خالی ہو جائیں گے، ایک آدمی لوگ آئیں گے، اللہ ہم رہ گئے اگر سے ہمارے عمل کا اجر نہیں ملا، اللہ فرمائیں گے تم نے دنیا میں ان کے لیے عمل کیا، ان کی اگر بتا رہے ہمارے پاس کے بتا سخی کو شہید کو عالم کو جہنم میں پہلے ڈالا جائے گا، ان سے آگ کو دکھایا جائے گا، یہ ہیں وہ سخی اور عالم اور شہید جنہوں نے علم حاصل کیا تھا عالم بننے کے لیے، علامہ کہلانے کے لیے، جنہوں نے سخاوت کی تھی اپنے آپ کو سخی کہلانے کے لیے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جان دیا اپنے آپ کو کہ میرا نام لکھا جائے وہاں فتویٰ لگے میری خبر پر، اس نے سجاوت شہید اسلام کہ تم نے اپنے آپ کو شہید کہلانے کے لیے شہادت پیش کی ہے، یا ان تینوں کو جاننے میں ڈال دیا ابو رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کا بیان کرتے ہوئے اتنا روتے تھے بچیں گے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اخلاص کیا بہت اہم بات، بعض لوگ اخلاص سمجھتے ہیں عمل کی چھپانے، بعض لوگ کہتے ہیں عمل کو ظاہر کرنا ریا ہے، عمل کو چھپانا اخلاص ہے، حالانکہ عمل کو چھپانا کوئی اخلاص نہیں ہے، عمل کو کھول کر کرنا لوگوں کے سامنے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرنا بھی ریا نہیں ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرنا ریا نہیں، اور لوگوں سے عمل کو چھپانا یہ کوئی اخلاص نہیں۔ ایک صاحب نے روزہ رکھ دیا، روزہ یہ کا جمعرات کا روزہ رکھتے گئے، دوپہر کے 2 بج رہے، گرمی پڑ رہی، بھوک لگ رہی، روزہ ہے، کچھ لوگ کھانا کھا رہے تھے، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا تھا، آ جاؤ ٹھنڈا پانی کا کھانا ہے، جی بسم اللہ کرو بھائی، آ جاؤ کھا دو، انکار کر رہے دعوت کہ نہیں جی آپ آ جاؤ، کیا بات ہے، عجیب خواہش نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، سنیے میں کیا بول رہا ہوں، شیطان نے آپ سے جھوٹ بلوا دیا اس چکر میں کہ اگر میں نے کہا میں روزہ ہے تو روزہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اخلاص جاتا رہے گا، اگر آپ یہ کہتے ہیں میرا روزہ ہے تو یہ تو آپ کا یہ کہنا میرا روزہ ہے، یہ تو دعوت ہے، دعوت ہے ریا ہے، بتاؤ دعوت ہے، شیطان بڑا دھاگ ہے، وہ اخلاص کے چکر میں تمہیں کونے میں ریا کے چھپا دے گا، یہاں کرو جتنے کمرے میں کونے میں بیٹھتے ورنہ لوگ تمہیں ریاکار کریں گے، اتنا دھاگ ہے شیطان کہ یہ سمجھے گا واہ 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 اس سے مشورہ دے رہا ہے مجھے، حالانکہ شیطان ہے جو تمہیں کونے میں بٹھا دے گا تصدیق دے کر کہ اگر تم نے ذکر کیا لوگوں کے سامنے تو تمہارا اخلاص تو ختم ہو جائے گا، لوگ کہیں گے ریاکار ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا سنت ہے، کیا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا سنت ہے، یا آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ ریا ہے، اگر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کر رہے ہیں
تو آپ کو اتنا اجر ملے گا، اتنا اجر ملے گا جس کا آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ شکر عمل کر رہے ہیں اخلاص کے بھی ارادے سے تو آپ کو آپ کے ایک فرض کا اجر ملے گا، آپ کے عمل کا اجر پر۔ اگر آپ دکھاتے عمل کر رہے لوگوں کو تو جتنے لوگ آپ کو دیکھ کر عمل کریں گے ان سب کا اجر آپ کو ملے گا۔ شیطان تو اسلام کو مٹانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ تصویر پڑھے چڑھائی میں پڑھے۔ اب تو ایک نیا طریقہ ایجاد ہوا ہے، جو ہاتھ میں وہ پہن لیتے ہیں موٹی سی، اس کے بڑے دباتے رہتے ہیں، اچھا بھی نہیں ہے، کیا ہے کہنے کے یہ تصویر ہے، میں نے کہا یہ سنت ہے۔ ایسے گدھے ہیں، ایسے احمق ہیں، انہیں جائز جائز چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ سنتوں سے اندھے ہو جا رہے ہیں۔ جب کہو تو کہتے دیکھو کہ میں تو بڑا تو شدید ہے، یہ تو بڑے سخت ہے، یہ تو یہ باتیں کرتے ہیں، یہ تو وہ باتیں کرتے ہیں، فلاں نے تو کہہ دیا کوئی حرج نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کوئی حرج ہے۔ پاگل ہو گئے تمہیں ہر سنت کا متبادل نظر آئے جواز میں، تمہاری جواز کے فتوے سنتوں کو مٹانے کے لیے ہو رہے، تم ہوش میں آؤ۔ جواز کوئی چیز نہیں ہے، جواز کا مطلب یہ ہے سنتیں مٹاؤ اور نئے نئے طریقے ایجاد کرو، جواز کا مطلب یہ ہے۔ تم علماء سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہوش میں آؤ، جائز کو تو دیوار میں دے کے مارو، اس جائز کام سے نفرت ہونی چاہیے مسلمان کو، یہ جائز کام سنت کے خلاف ہے۔ آپ مانو یا نہ، جو جائز کام سنت کے خلاف ہے اگرچہ جائز ہو اس سے نفرت ہونی چاہیے مسلمان کو، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ عجیب قسم کی اپنے آپ سے مجتہد سمجھتے ہیں،